FIA نے اپنے حتمی چالان میں شہباز شریف سے ضمن میں کی گئی تحقیقات اور FIA کی جانب سے دوران حراست جیل میں شہباز شریف سے کیے گئے سوالات بھی شامل کیے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں FIA نے 18 اکتوبر 2020 کو 5 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ شہباز شریف کو دیا۔ شہباز شریف نے اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد جواب جمع کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ 8 جنوری 2021 کو FIA نے شہباز شریف کو دوبارہ سوال نامہ بھیجا، جس کے جواب میں شہباز شریف نے مزید وقت مانگ لیا۔ 2 فروری کو شہباز شریف کی جانب سے ایک نامکمل جواب نامہ جمع کروایا گیا۔ FIA نے 20 جون 2021 کو 20 سوالوں پر مشتمل ایک اور سوال نامہ شہباز شریف کو بھیجا، مگر اس سوال نامے کا جواب جمع ہی نہیں کروایا گیا۔ ستمبر 2021 کو 20 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ دوبارہ بھیجا گیا اور جواب جمع کروانے کے لیے 8 اکتوبر تک کا وقت دے دیا گیا۔ 8 اکتوبر کو شہباز شریف کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا، جسے FIA نے غیر تسلی بخش قرار دے دیا اور کہا کہ 1 سال سے جواب مانگ رہے ہیں مگر جواب نہیں مل رہا۔ 9 اکتوبر کو شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ FIA عدم تعاون کی خبریں چھپوا رہا ہے، جبکہ میں صحت کی خرابی کے باعث پیش نہیں ہو سکا۔ 20 نومبر کو FIA کے وکیل نے کہا کہ شہباز شریف کے شریک مجرم نے ضمانت کروا رکھی ہے، جس سے مزید تفتیش کرنی ہے۔ اس کے لیے 3 ہفتے کا وقت مانگ لیا گیا۔ اسی طرح FIA نے حمزہ شہباز سے بھی سوالات کیے تھے۔ شوگر تحقیقاتی ٹیم نے حمزہ شہباز کو دوران پیشی 20 سوالات فراہم کیے اور ہدایت کی کہ 30 جولائی صبح 11 بجے تمام جوابات جمع کروائیں۔ شوگر تحقیقاتی ٹیم نے حمزہ شہباز سے جو سوالات کیے ان میں چند اہم سوالات یہ ہیں: کیا آپ کو FATF کے فریم ورک میں منی لانڈرنگ پر سفارش نمبر 12 کا علم ہے؟ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ وہ FATF کے قواعد سے واقف نہیں۔ سوال ہوا کہ کیا آپ کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کا مطلب معلوم ہے؟ کیا آپ سلیمان شہباز اور خود کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن سمجھتے ہیں؟ کیا رمضان شوگر ملز اور دیگر کمپنیاں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی ملکیت ہیں؟ سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کے اکاؤنٹس کے بارے میں FATF اور اسٹیٹ بینک کی سفارشات، اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ، ڈیو ڈیلیجنس اور ریڈ فلیگز کا علم ہے؟ FIA نے سوال کیا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ انٹرنیشنل اور مقامی قوانین کے مطابق اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کے پاس آمدن سے زائد اثاثہ جات ہو تو ان اثاثہ جات کو ثابت کرنے کی ذمہ داری اس پبلک سرونٹ یا پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن پر ہوتی ہے۔ FIA نے حمزہ شہباز سے سوال کیا کہ سلیمان شہباز کے برطانیہ، ملک مقصود چپڑاسی اور طاہر نقوی کے متحدہ عرب امارات فرار کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ رمضان شوگر مل کے اکلوتے بروکر مشتاق چینی والے کو جانتے ہیں؟ مشتاق چینی والے نے چینی کی تحقیقاتی ٹیم کو بتایا ہے کہ 25 ارب میں سے 4 ارب روپیہ چینی کی فروخت میں غیر ظاہر شدہ رقوم ہیں، جو کہ ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ بقایا 21 ارب روپے کے ذرائع کے متعلق صرف شریف خاندان ہی بتا سکتا ہے۔ کیا آپ بحیثیت چیف ایگزیکٹو آفیسر رمضان شوگر مل 25 ارب کی ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس سوال کے جواب میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا
کہ وہ رمضان شوگر مل کے سی ای او ضرور ہیں، مگر اس مل کے چپڑاسیوں اور کلرکوں کے اکاؤنٹ میں کس نے 25 ارب جمع کروایا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حمزہ شہباز سے سوال ہوا کہ 25 ارب میں سے 90% رقم ایک مخصوص طریقہ کار سے اکاؤنٹ سے نکلوائی گئی تاکہ رقم کا منی ٹریل توڑا جا سکے اور کیش ٹرانزیکشن الرٹ بھی جاری نہ ہو، اور یہ سب ایک ہی کیش بوائے کے ذریعے کیا گیا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ ایک اچھی کاروباری ٹیکنیک ہے؟ ایف آئی اے نے حمزہ شہباز کو کہا کہ آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس 8 کمپنیز میں بحیثیت سی ای او یا ڈائریکٹر کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ حمزہ شہباز سے سوال کیا گیا کہ اپنے خاندانی کاروبار میں 2008 سے 2018 تک کی گئی تمام سرمایہ کاری اور ڈائریکٹرز کی طرف سے دیے گئے قرضے کی تفصیل بما کاغذی کاروائی پیش کریں۔ رمضان شوگر مل کے ملازمین، کلرکوں، چپڑاسیوں اور مزدوروں کے نام پر 8 ارب روپیہ پایا گیا ہے۔ کیا یہ منی لانڈرنگ نہیں؟ رمضان شوگر مل کے چپڑاسیوں اور کلرکس کے اکاؤنٹس میں غیر متعلق اشخاص اور ایسے کاروبار جن کا چینی سے کوئی تعلق نہیں، ان کے پیسے جمع کروانے کے شواہد موجود ہیں۔ ان سوالات کے جواب میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ اگر ان 25 ارب میں کوئی ناجائز رقوم آئیں تو اس کی ذمہ داری میری نہیں۔ ایف آئی اے نے حمزہ شہباز سے سوال کیا کہ رمضان شوگر مل کے علاوہ وہ ایسے تمام خاندانی کاروبار جن میں آپ 2008 سے 2018 کے دوران ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے، ان کے کم آمدنی والے ایسے ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل پیش کریں جن کے اکاؤنٹ میں 10 ملین سے زیادہ کا ٹرن اوور رہا ہو۔ رمضان شوگر مل یا اس کے ملازمین کے ذریعے 2008 سے 2018 کے دوران ہونے والی بیرون ملک ترسیل زر کی تفصیلات فراہم کریں۔ ایف آئی اے نے حمزہ شہباز سے کہا کہ بحیثیت چیف ایگزیکٹو آفیسر رمضان شوگر مل مین لینڈ یو کے، برٹش اوورسیز یا کسی بھی ٹیکس ہیون میں رمضان شوگر مل کے ڈائریکٹر اور اپنے بہن بھائیوں کے کاروبار کی تفصیلات پیش کریں۔ تحقیق کرنے والے افسران کے مطابق حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ ان کے یا سلیمان شہباز اور خاندان کے دیگر افراد کے بیرون ملک کوئی خفیہ اثاثہ جات موجود نہیں۔ اس کیس کے تیسرے مرکزی ملزم سلیمان شہباز کے متعلق ایف آئی اے نے لکھا ہے کہ سلیمان شہباز کو ای میل کے ذریعے اور ان کی رہائش گاہ پر 3 مرتبہ نوٹس بھیجے، مگر وہ 27 اکتوبر 2018 کو برطانیہ فرار ہو گیا تھا اور کسی نوٹس کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ 20 اپریل 2021 کو سلیمان شہباز کو اشتہاری اور مفرور قرار دے دیا گیا تھا۔